یہ اللہ کے وہ نبی ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا صبر عطا کر رکھا تھا۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں اور میرے پیچھے یہ سارے بادل ہیں جو نیچے اترے ہوئے ہیں، اور خریف کا موسم ہے، اور خریف کے موسم میں یہاں پر ایک کنڈمن جاری رہتی ہے۔ جی ہاں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے۔ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کے روضے پر۔ دوستو، یہ سیڑھیاں دور تک جا رہی ہیں اور وہ سامنے ایک بڑا خوبصورت منظر نظر آیا۔ یہ دیکھیے، یہ بادل ہیں جی، پہاڑوں کی دو چوٹیوں کے بیچ میں جو گودی ہے اس میں کتنے سارے بادل ہیں، یہ دیکھیں۔ اور یہ دور تک پھیلی ہوئی سیڑھیاں، اور یہ سیڑھیاں جاتی ہیں اس چشمے کی طرف جہاں پہ غسل کرنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت ہوئی تھی۔ آئیے وہاں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ مبارک کیسا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے صابر نبی ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں صبر کے حوالے سے یہ نام سر فہرست ہے، اور وہ ہیں ہمارے پیارے حضرت ایوب علیہ السلام، جن کو اللہ نے صابر کہا، اور آج تک صبر ایوبی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یہ وہ نبی ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن جوانی، مال و دولت، ہزاروں اونٹ بکریاں اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ پھر اچانک آپ پر ایک کڑا امتحان آن پڑا، فصلیں تباہ ہو گئیں، مال مویشی مر گئے، اولاد سے محروم ہو گئے، جسم کو بیماری نے آ گھیرا، مگر ہر نقصان پر آپ کے منہ سے صرف یہی نکلتا، یہ اللہ کا مال تھا، اسی نے لے لیا۔ یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو جیسے چاہے مجھے رکھے۔ ایک وقت آیا کہ آپ کو سب لوگ چھوڑ گئے، مگر آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آپ شہر چھوڑ کر اس پہاڑ پر آن بسے۔ کچھ سال بعد اللہ نے جب نجات عطا فرمائی تو حسن جوانی، مال و اسباب اور اولاد سب عطا فرما دی۔ مگر ان امتحان کے سالوں میں حضرت ایوب علیہ السلام صابر شاکر رہے، اللہ کی رضا میں راضی رہے اور سجدہ شکر ادا کرتے رہے۔ یہ علاقہ سلالہ سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اور پہاڑ سے سینکڑوں سیڑھیاں اتر کر پہاڑ کی گودی میں وہ چشمہ موجود ہے جہاں غسل فرمایا تھا اور آپ کو صحت کاملہ عطا ہوئی تھی۔ السلام علیکم میرے عزیزو و اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار افی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں عمان کے ایک حسین و جمیل خوبصورت شہر سلالہ میں، اور سلالہ سے کچھ فاصلے پر میں آج موجود ہوں۔ اور میرے پیچھے جو آپ دھند دیکھ رہے ہیں، دھند نہیں ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، اور میرے پیچھے یہ سارے بادل ہیں جو نیچے اترے ہوئے ہیں، اور خریف کا موسم ہے، اور خریف کے موسم میں یہاں پر ایک کنڈمن جاری رہتی ہے جو کہ اب تھم چکی ہے، لیکن خریف کا سیزن جاری ہے۔ اور میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کے روضے پر۔ جی ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے صبر ایوبی۔ جی ہاں، یہ اللہ کے وہ نبی ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا صبر عطا کر رکھا تھا۔ ہزاروں سال پرانی بات ہے، لیکن خوش قسمتی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کے روضے پر۔ کچھ فاصلے پر ہے، تو میں نے راستے میں رک کے میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یہ بھی دکھا دوں کہ میرے ارد گرد کیا ماحول ہے، کتنا خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے یہ، اور بادل زمین پر اترے ہوئے ہیں۔ اور شاید یہ منظر آپ کو پیچھے صاف دکھائی نہ دے رہا ہو، لیکن بڑا دل نشین، بڑا حسین منظر ہے۔ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ یہ پیچھے بادل ہے اور دور پہاڑی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ میرے پیچھے بہت بڑی پہاڑی ہے، اور آگے آئیں تو نیچے اس طرف اگر ہم دکھا سکیں تو اس طرف کھائی ہے، اور اس کھائی کے بیچ میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت چشمہ بھی بہتا ہے۔ میں آبشاریں بھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر جو موجود ہے، سلالہ کا یہ حسین منظر اور موسم۔ اور میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کے روضے پر۔ آئیے وہاں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ مبارک کیسا ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ذری النبی ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا جو روضہ ہے، جو قبر مبارک ہے، وہ اس طرف ہے، اور یہ تیر کا نشان اس طرف میں بتا رہا ہے۔ اور میں یہاں پر آ چکا ہوں، اور اب ہم آگے جائیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا
حضرت ایوب علیہ السلام کا روزہ مبارک. آئیے چلتے ہیں, چلیں جی. دوستوں میں اس وقت موجود ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کے روزے کے باہر. جی میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں دور پہاڑوں کے اوپر کس طرح سے بادل آئے ہوئے ہیں, اور یہ دھند کا سماں لگ رہا ہے لیکن یہ دھند نہیں ہے, یہ بادل ہیں جو اتر آئے ہیں. یہ اگر آپ ٹاور بھی دیکھیں یہ ٹاور صاف نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت بادل نیچے آئے ہوئے ہیں. اور یہ سامنے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ان کا روزہ مبارک. میں آپ کو روزہ مبارک کے اندر لے کے جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر گیٹ پر امرود بیچے جا رہے ہیں. جی ہاں, اور جبل کے امرود ہیں. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. اور آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کیا نام ہے؟ میرا نام نور النبی. نور النبی, مجھے یہ بتائیں یہ امرود کہاں کے ہیں؟ یہ ادھر جبل کا ہے, پہاڑ کے اوپر ہے. پہاڑ کے اوپر کا ادھر کا ہے, جبل کا ہے. ادھر کا ہی ہے. ادھر کا ہے. اس امرود کی کیا خوبی ہے؟ ادھر کا ہے بہت مشہور ہے. ادھر جبل کا امرود بہت میٹھے ہے. میٹھا ہے؟ بہت میٹھے ہے. اچھا, لیکن میں جب اس کو شکل سے دیکھ رہا ہوں تو یہ شکل اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہے اس کی؟ شروع آتا ہے ابھی ادھر بارش ہوا نا, بارش کے جیسے تھوڑا شکل ایسے ہو گئی ہے. ادھر تو بارش ہوتا ہے, بہت زیادہ بارش ہے اس سال میں. اچھا ماشاءاللہ یار. دوستو یہ دیکھیں یہاں پر اس پہاڑ کے اگے ہوئے امرود ہیں. ہم ان کو جنگلی امرود بھی کہہ سکتے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے تھے ذرا مجھے کھلائیے گا. اوکے ٹھیک ہے. آپ کہاں سے ہو؟ میں بنگلہ دیش کا ہے. بنگلہ دیش کا میرا بھائی ہے یہ. اور مجھے ایک دیں ذرا ایک. چیک کرو, مشکل نہیں ہے, بہت میٹھا ہے. یہ ادھر کا ہے. دوستو یہ اس جبل کا امرود ہے اور میں کھا کر دیکھتا ہوں. میٹھا ہے نا دوستو, بہت مزے کا ہے. ہم ویڈیو بنانے کے بعد بھائی سے امرود لے کے ضرور کھائیں گے. اس طرف جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر عربی میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اور پھر نیچے میں انگریزی میں نیچے لکھا گیا ہے. اور سلالہ میں یہ 27 کلومیٹرز کے فاصلے پر یہ موجود ہے روزہ حضرت ایوب علیہ السلام کا. اور میں آپ کو اندر لے کے چلوں گا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کیا کیا ہے, اور پھر ہم روزہ مبارک کی بھی زیارت کریں گے. آئیں میرے ساتھ. یہ دروازہ جو ہے یہ اس کو زنگ لگا ہوا ہے بہت زیادہ, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل پہاڑ کے ساتھ ہی سمندر بھی ہے, اور سمندر کی جو ہوا ہوتی ہے اس میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس نمی کی وجہ سے یہاں پر زنگ لگ گیا. اس کو قریب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیے, یہ دیکھیں یہ جو نمی ہے اس نے اس کو زنگ لگا دیا, اور یہ گیٹ جگہ جگہ سے بہت برا لگ رہا ہے. اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ سامنے وہ دیکھیے وہ روزہ مبارک ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. تو آئیں میرے ساتھ, میں آپ کو روزے پہ لے کے چلتا ہوں. یہ احاطہ جس کا رقبہ کم و بیش 25 کنال سے زیادہ ہے, پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے. اس کے ارد گرد کی وادیوں پر بادلوں کا بسیرا ہے. یہاں آ کر آپ بادلوں کے ہمسر ہو جاتے ہیں. اس احاطے میں عدم توجہ کی وجہ سے صفائی کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہے. جگہ جگہ جنگلی خودرو جھاڑیاں اگائی ہیں. مگر عمان میں ہر مقبرے, ہر مزار, ہر مسجد اور ہر سیرگاہ کے باہر اردو زبان میں ہدایات لکھی ہوئی ہیں. یہ بڑی مزے کی اور حیران کن بات ہے کہ ملک کی سرکاری زبان عربی ہے, اور ہدایات عربی انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی لکھی گئی ہیں, جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہاں وزٹ کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے. دوستوں میرے پیچھے لکھا ہے مزار کے اندر جوتے لے جانا منع ہے, اور یہ یہاں پر ایک چکور سی بنائی گئی, اور اس کے اندر آپ دیکھیں, اگر اس طرف آگے دکھائیے گا, جب اس کو آپ دیکھتے ہیں غور سے دیکھیے, اس کو کلوز بھی کیجیے. اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں. جی ہاں, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے. یہ انگوٹھا ہے, اس کے ساتھ انگلیاں, پنجہ پیر کا بنا ہوا ہے, اور یہ بڑی مبارک جگہ ہے. اور جب ہم اس طرف آتے ہیں تو یہاں ہم جوتے اتاریں گے. جب ہم داخل ہوتے ہیں, صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. دوستو یہ اس طرح سے یہاں پر
جو ہے یہ مزار شریف ہے. یہاں پر اگربتیاں یہ دیکھیں جلائی گئی ہیں اور یہاں پر یہ محبت میں یہاں پر لوگ کچھ پیسے بھی رکھے گئے ہیں جو یہاں کے ریال ہیں. اور یہ زری مبارک ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی اور چوڑی قبر ہے, تقریباً 4.5 فٹ چوڑی ہے اور یہ بھی عام قبر کے مقابلے میں قدر طویل قبر ہے. اس کی دیکھ ریکھ بھی حکومت عمان کرتی ہے اور عمان کی حکومت نے ہی یہ احاطہ بنا رکھا ہے. دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے مسجد ہے, یہاں پر باقاعدہ طور پہ محراب بنی ہوئی ہے اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے اور یہ اسی وقت کی بنائی ہوئی مسجد ہے جو بہت موٹی دیوار ہے. ابھی ہم اس کے اندر بھی جائیں گے, لیکن یہاں پر دیکھیں یہاں پر شجرہ نسب لکھا گیا ہے اور اس شجرے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ دیکھیں یہ نام ہے اور یہ شجرہ یہاں پر لگایا گیا ہے. اس طرف سے جب اگر ہم جھانکیں اور اگر کوئی نظر آئے تو یہ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے. یہ پہاڑی علاقہ ہے, ذرا آگے لا کے دکھائیے گا. یہ اس وقت بادل نیچے اترے میں ہیں اور اس روضے سے جب آپ باہر جھانکتے ہیں تو آپ کو یہ والا منظر نظر آتا ہے جہاں پر بادل جھکے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اوپر. دوستو یہ کبھی یمن کا علاقہ ہوا کرتا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام جب یہاں پر تبلیغ فرمایا کرتے تھے اور اب یہ عمان کا علاقہ ہے سلالہ, اس سے تقریباً 20-25-27 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جو روضہ مبارک ہے یہ واقع ہے. اور اس طرف سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے بھی ہمیں جنگلی درخت نظر آتے ہیں اور جنگلی پھل ہیں اس کے اندر اور مختلف قسم کے یقیناً جانور بھی اس میں ہوں گے. تو یہ روضہ مبارک حضرت ایوب علیہ السلام کا, اور آپ جب بھی سلالہ آئیں عمان آئیں تو آپ یہاں پر حاضری دے سکتے ہیں. اور آپ کو میں نے دکھایا آج ایک اور نبی کا روضہ. دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ محراب بنی ہوئی ہے اور یہ بہت موٹی دیوار ہے, یہاں پر جائے نماز بھی ہے. اور یہ دیکھیں یہ مسجد ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے دور کی, مطلب ہزاروں سال پرانی. اور یہ دیکھیں کتنی چوڑی اس کی دیواریں جو کہ پتھر کی بنائی گئی ہیں اور یہ پتھر جو ہے انہی قریبی پہاڑوں سے لیا گیا ہے کیونکہ اس کی رنگت بالکل ویسی ہے جیسے یہاں پر ارد گرد کے پہاڑ ہیں. تو یہ دیکھیں یہ بھی دیوار ہے. یہ مسجد کتنی طویل تھی کتنی بڑی تھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ڈھہ گئی ہے. یہ روضہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے. اور جب آپ اس طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور یہاں پر نماز بھی ہوتی ہے. یہاں پر بھی وہ لوگ جو زیارت کے لیے آتے ہیں وہ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں. دوستو حضرت ایوب علیہ السلام کے روضہ مبارک سے جب آپ اس طرف آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر جنگلی جو ہیں وہ درخت ہیں, یہ سارے پہاڑوں کے اوپر خود سے اگے ہوئے ہیں. یہ جبل ہے یعنی پہاڑ ہے, جڑی بوٹیاں ہیں, بہت بڑا احاطہ ہے جس کے اندر یہ مزار موجود ہے. اور یہاں پر بہت زائرین آتے ہیں اور یہاں کے جو مقامی ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں. اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مقامی یہاں کے بچے ہیں اور جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے. دوستو آج میں آپ کو لے کر آیا حضرت ایوب علیہ السلام کے روضہ مبارک پر. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ روضہ مبارک ان کا, اور میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیلے رنگ کا گنبد ہے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے صبر سے نوازا تھا. ان کے جسم میں ایک خاص طرح کی بیماری ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے جب تکلیف ہوا کرتی تھی تو اس کو برداشت کیا کرتے تھے. اور ویسے بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دین کا پرچار شروع کیا تو جن لوگوں نے مخالفت کی تھی, جو ایذا پہنچایا کرتے تھے, وہ اس ایذا کو بھی برداشت فرمایا کرتے تھے. اور پھر کئی سال وہ اس بیماری میں مبتلا بھی رہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے نجات طلب کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی. حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور ان کے صبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو صبر کیا ہے وہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا, تو اس لیے صبر ایوبی مشہور ہے. تو آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس چشمے پر جہاں پر سرکار نے غسل فرمایا
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی تھی. دوستو آپ نے دیکھا کتنی زیادہ سیڑھیاں ہیں اور یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو تھک بھی جاتے ہیں. اور یہ جگہ جو ہے یہاں پر اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ جو زائرین آتے ہیں وہ جب وہاں پہنچنے سے پہلے چشمے پر تھک جائیں تو یہاں کچھ دیر بیٹھ کے سستا لیں. تو سانس چڑھ گیا, بڑا پرسکون ماحول ہے, اور میں سانس لے لوں پھر آگے چلتے ہیں. دوستو یہ سیڑھیاں دور تک جا رہی ہیں اور وہ سامنے ایک بڑا خوبصورت منظر نظر آیا. یہ دیکھیے یہ بادل ہیں جی, پہاڑوں کی دو چوٹیوں کے بیچ میں جو گودی ہے اس میں کتنے سارے بادل ہیں یہ دیکھیں. اور یہ دور تک پھیلی ہوئی سیڑھیاں, اور یہ سیڑھیاں جاتی ہیں اس چشمے کی طرف جہاں پہ غسل کرنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت ہوئی تھی. دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کے نیچے والا حصہ ہے, اور یہاں پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پر بہت تیزی سے آبشاریں بہنا شروع کر دیتی ہیں اور یہاں پر پانی آتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہاں کا بتایا گیا تھا, اور انہوں نے یہاں پر آ کر اس بہتے ہوئے چشمے میں غسل کیا تھا اور آپ کو صحت ہوئی تھی. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ پانی بھی موجود ہے جس کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے. یہ دیکھیے یہ یہاں پر یہ پانی موجود ہے, یہ دیکھیں, اور اس کے اندر مچھلیاں بھی ہیں اور مچھلیاں بھی تیر رہی ہیں اس کے اندر. اچھا یہ چشمہ جو ہے کیونکہ خریف تقریباً ختم ہونے والا ہے تو یہ چشمہ جو ہے اس وقت چل نہیں رہا اتنا زیادہ, لیکن جب ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو اس چشمے کے کچھ باقیات اس سیزن کی موجود ہیں. میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ پانی, یہ ذرا کلوز کر کے ہم دکھا سکتے ہیں. یہ پانی وہاں سے آ رہا ہے, یہ دیکھیں یہ پانی آ رہا ہے, یہ یہاں سے گزرتا ہوا پھر یہ دیکھیں یہ اس طرف چلا جاتا ہے. چونکہ پانی بہت کم ہو گیا, اس کی آمد کم ہو گئی تو یہاں پر کائی جم گئی ہے. تو میرے پیچھے یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگر ہم خریف کے سیزن میں آئے, مطلب سیزن اس وقت اختتام کو اگر سٹارٹ میں آئے تو یہاں سے سارا پانی بہ رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عطا فرمائی تھی. دوستو میں نے آپ کو دکھایا سلالہ میں, سلالہ سے کچھ فاصلے پر موجود حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ مبارک, اور وہ چشمہ جس کے لیے میں اتنی ساری سیڑھیاں جو کہ تقریباً سینکڑوں ہیں وہ چل کے یہاں تک پہنچا. مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور ہمیں اس سارے سفر کو دوبارہ طے کرنا ہے تاکہ ہم شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکل سکے, کیونکہ یہاں پر جنگلی حیات بھی پائی جاتی ہے. تو ویسے یہاں چوری ڈکیتی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا سلالہ میں, عمان میں, لیکن ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت سلالہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. اور جب کبھی ہم پر کوئی ظلم ہو یا کوئی زیادتی ہو جائے یا کوئی افتاد آن پڑے تو ہمیں اللہ تعالیٰ صبر ایوبی عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.